بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور احمق جادوگرنی۔ امرو یار اپنے گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ اسے چلاتا ہوا ایک لاکھوں تک پہاڑی ویران علاقے میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جس علاقے سے وہ اس وقت گزر رہا تھا وہ اس قدر بے آباد اور ویران تھا کہ امرو یار کو بے اختیار خوف سا محسوس ہونے لگ گیا تھا، لیکن مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے وہ اور اس کا گھوڑا اس قدر تھک چکے تھے، اب نہ ہی گھوڑے میں تیز بھاگنے کی ہمت رہی تھی اور نہ ہی امرو میں اتنی ہمت تھی کہ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے کی کوشش کرتا۔ شام ہونے والی تھی، اسی لیے وہ رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن کوئی مناسب جگہ اسے نظر ہی نہ آ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر سے چلے ہوئے 3 دن اور 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ اس نے جس جگہ جانا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی اتنا ہی سفر باقی تھا جتنا سفر اب تک وہ کر چکا تھا۔ سردار امیر حمزہ کا بڑا بیٹا شہزادہ اسد جادوگروں کے ایک ملک کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور سردار امیر حمزہ نے اس کے نام ایک خاص پیغام دے کر امرو کو بھیجا تھا۔ امرو یار مسلسل سفر کر کے بے حد تھک گیا تھا اور ویسے بھی چونکہ اس کی فطرت کے مطابق اس سارے سفر میں اسے کوئی دولت ملنے کا امکان نہ تھا، اسی لیے وہ بڑا بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک امرو یار کی نظریں ایک پہاڑی چشمے پر پڑیں جس کے ساتھ 2 بڑے بڑے پھلدار درخت تھے اور ایک غار کا دہانہ بھی نظر آ رہا تھا۔ امرو یار کو یہ جگہ رات گزارنے کے لیے مناسب نظر آئی اور اس نے گھوڑے کا رخ اس کی طرف موڑ دیا اور پھر چشمے کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور نیچے اتر آیا۔ چشمے کے ارد گرد گھاس وافر مقدار میں موجود تھی، اسی لیے امرو کو تسلی تھی کہ گھوڑا گھاس کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، جبکہ درختوں پر لگے ہوئے پھل امرو یار کو کھانے کے لیے مل سکتے تھے۔ گھوڑے سے اتر کر امرو یار سب سے پہلے چشمے کی طرف بڑھا۔ چشمے کا پانی بالکل صاف تھا اور امرو کو پیاس لگی ہوئی تھی، اسی لیے امرو یار نے پہلے تو جی بھر کر پانی پیا اور پھر منہ پونچھتا ہوا وہ غار کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ غار کافی بڑی اور صاف ستھری تھی۔ امرو نے اپنی زنبیل ایک طرف رکھی اور پھر اس میں سے چادر نکال کر اس نے بچھائی اور پھر غار سے باہر آ کر وہ درختوں کی طرف بڑھ گیا تاکہ پھل توڑ کر غار میں لے آئے اور اطمینان سے بیٹھ کر انہیں کھائے۔ گو اس کے پاس خوش خوراک بھی موجود تھی، لیکن وہ تازہ پھل کھانا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا چشمے سے پانی پی کر اب گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ امرو ایک درخت پر چڑھ گیا اور پھل توڑ توڑ کر اس نے نیچے پھینکنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ پھل انتہائی میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ انہیں توڑ کر نیچے پھینک کے چلا جا رہا تھا تاکہ دل بھر کر کھا سکے۔ جب کافی سارے پھل نیچے گر گئے تو امرو یار نیچے اترا اور اس نے ان سارے پھلوں کو اکٹھا کر کے اپنی جھولی میں ڈالا اور غار کی طرف بڑھ گیا، اور پھر غار میں چادر پر بیٹھ کر اس نے اطمینان سے پھل کھائے اور پھر چادر پر لیٹ گیا۔ چونکہ وہ بالکل تھکا ہوا تھا اسی لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اس کے خراٹوں کی وجہ سے غار گونجنے لگا۔ اچانک امرو کو نیند کے دوران محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر ہلایا ہے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ غار میں اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن باہر چاندنی کی روشنی پھیلی ہونے کی وجہ سے غار کے اندر بھی روشنی سی بھر گئی تھی۔ امرو نے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کروٹ بدلی اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اسے ایک بار پھر واضح طور پر محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے زور سے ہلایا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور دوسرے لمحے جیسے ہی اس کی نظریں ایک انسانی کھوپڑی اور ڈھانچے پر پڑیں، وہ بے اختیار خوف سے چیخ اٹھا اور پھر اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنی شروع کر دیں، کیونکہ ایک لمحہ پہلے اسے جو انسانی کھوپڑی اور ڈھانچہ نظر آیا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ امرو نے اٹھ کر اپنے سامان سے ایک مشعل نکال لی
اور اسے روشن کر کے اس نے غار کے ایک پتھر میں پھنسا دیا۔ اب غار میں تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اس نے اس تیز روشنی میں اچھی طرح غار کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی چیز بھی نہ تھی۔ غار بالکل خالی تھا۔ عمرو نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے نیند کی وجہ سے وہم ہوا ہے، چنانچہ وہ ایک بار پھر چادر پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے تو وہ اس انتظار میں رہا کہ اب بھی کوئی اس کی ٹانگ پکڑ کر ہلاتا ہے یا نہیں، لیکن جب کافی دیر تک ایسا نہ ہوا تو اسے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا کہ یہ اس کا وہم تھا۔ چنانچہ اسے ایک بار پھر نیند آ گئی، اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلی تو صبح کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عمرو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے 2-3 بار انگڑائیاں لے کر اپنے جسم کو سیدھا کیا۔ گہری نیند کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح تازہ دم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے اپنا گھوڑا کہیں نظر نہ آیا، تو وہ سمجھ گیا کہ گھوڑا کہیں ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہوگا، چونکہ یہ اس کا خاص گھوڑا تھا اور پوری طرح سدا ہوا تھا، اسی لیے اسے اس کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی۔ عمرو نے چشمے پر آ کر پہلے وضو کیا اور واپس غار کے اندر آ کر صبح کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر ایک بار پھر غار سے باہر آیا اور ایک درخت پر چڑھ کر اس نے تازہ پھل توڑ کر نیچے پھینکے، اور پھر نیچے اتر کر اس نے پھل اکٹھے کیے اور انہیں اٹھا کر غار کے اندر چادر پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھلوں کا ناشتہ کرنے کے بعد اس نے چادر سمیٹ کر اسے زنبیل میں ڈالا اور زنبیل کو کاندھے سے لٹکا کر وہ غار سے باہر آ گیا۔ چشمے سے پانی پینے کے بعد اب اس نے گھوڑے کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے منہ سے مخصوص انداز میں سیٹی بھی بجائی تاکہ سدا ہوا گھوڑا سیٹی کی آواز سن کر واپس آ جائے، لیکن جب کافی بار سیٹیاں بجانے کے باوجود گھوڑا واپس نہ آیا اور نہ ہی اس کے انہنانے کی آواز سنائی دی، تو وہ سمجھ گیا کہ گھوڑا کہیں دور نکل گیا ہے۔ اسی لیے وہ اس کی تلاش میں روانہ ہو گیا، اور پھر گھوڑے کو تلاش کرتے کرتے وہ کافی دور نکل آیا، لیکن گھوڑا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ قریب موجود پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر وہ گھوڑے کی تلاش کرے، لیکن ابھی وہ پہاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، اور عمرو یار چونکہ تیز تیز چل رہا تھا اسی لیے وہ سنبھل نہ سکا اور چیخ مار کر نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی وہ اٹھا تو دوسرے لمحے خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ زمین پر 2 چھوٹی بڑی انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جس نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی۔ خوف کے مارے عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ ڈرو نہیں عمرو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک کھوپڑی میں سے آواز آئی اور عمرو خوف کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ تم تو کھوپڑیاں اور ڈھانچے ہو، تم کیسے بول سکتے ہو؟ عمرو عیار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے کہا ہے کہ ڈرو نہیں، اور سنو، جب تک تم ہماری مدد کی قسم اٹھا کر وعدہ نہیں کرو گے، ہم تمہاری ٹانگ آزاد نہیں کریں گے، اور تم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہیں مر جاؤ گے۔ کھوپڑی سے آواز آئی اور عمرو نے خوف زدہ ہو کر فوراً ہی قسم اٹھا کر ان کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ اب سنو، چونکہ اب تم نے قسم اٹھا کر ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے اب تم پابند ہو گئے ہو۔ اگر تم نے اب ہماری مدد نہ کی اور بھاگنے کی کوشش کی تو تم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اور تمہاری زنبیل میں موجود کوئی مقدس چیز بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گی۔ اس کھوپڑی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ آزاد ہو گئی۔ عمرو نے ٹانگ آزاد ہوتے ہی چھلانگ لگائی اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا اور اس کے جسم اور کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ بچاؤ بچاؤ، میں وعدہ پورا کروں گا، بچاؤ، عمرو نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی آگ خود بخود بجھ گئی اور عمرو نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتا، اور اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو واقعی وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔
سنو، یہ آخری بار تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اب مدد نہ کی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس بار اگر تم نے بھاگنا چاہا تو پھر آگ نہ بجھے گی، اسی لیے اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور ہماری بات سنو۔ اس کھوپڑی نے کہا اور عمرو عیار کو مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا مدد چاہتے ہو؟ عمرو عیار نے کہا۔ عمرو، میری بات غور سے سنو، میرا نام آفتاب ہے اور میں ملک ساسان کا ایک مشہور تاجر ہوں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوگی۔ یہ میرے ساتھ تم جو کھوپڑی دیکھ رہے ہو، ان میں سے ایک میری بیوی کی اور دوسری میرے بچے کی ہے۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے کہ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہم اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے اور بھاگتے ہوئے اس علاقے میں پہنچ گئے۔ رات پڑ گئی تھی، اسی لیے ہم رات کو اس غار میں ٹھہرے جس میں تم نے رات گزاری ہے۔ لیکن یہاں سے کچھ دور ایک خوفناک مگر احمق جادوگرنی رہتی ہے۔ وہ آدم خور بھی ہے۔ اس نے ہمیں گھیر لیا اور ہمیں کھانا چاہا، لیکن ہماری شاید کوئی نیکی کام آ گئی کہ اچانک ایک بزرگ کی سواری یہاں سے گزری اور اس نے ہمارے گرد حصار قائم کر دیا تاکہ ہم اس جادوگرنی سے بچ جائیں۔ بزرگ اتنا کہہ کر آگے چلے گئے، لیکن اس جادوگرنی نے غصے میں آ کر اپنے جادو کی مدد سے ہمیں ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا، اور جب بزرگ واپس یہاں سے گزرے تو انہیں ہماری حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوا، لیکن انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ ہم ڈھانچے ہونے کے باوجود حرکت کر سکتے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے علم سے مجھے بولنے کی طاقت بھی دے دی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس جادوگرنی سے لڑ نہیں سکتے اور نہ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شخص عمرو یہاں سے گزرے گا اور وہ رات اس غار میں گزارے گا۔ اگر وہ ہماری مدد پر آمادہ ہو گیا تو اس احمق جادوگرنی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تم سے وعدہ لینے کی ترکیب بھی بتا دی، اور پھر وہ بزرگ چلے گئے اور ہم یہاں پڑے تمہارے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ کل شام تم آئے، تمہارا حلیہ بالکل وہی تھا جو بزرگ نے ہمیں بتایا تھا، اسی لیے ہم سب خوش ہو گئے، اور پھر جب تم رات کو سو گئے تو میں نے بزرگ کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق حرکت کرتا ہوا غار میں آ گیا اور دوبارہ تمہاری ٹانگ پکڑ کر ہلائی اور پھر واپس یہاں آ گیا۔ میرے اس طرح کرنے سے تم پابند ہو گئے کہ صبح کو لازماً یہاں سے تم گزرو گے، اور تمہارا گھوڑا بھی اس وقت تک غائب رہے گا جب تک ہم نہ چاہیں۔ چنانچہ صبح کو تم گھوڑے کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے اور میں نے تمہاری ٹانگ پکڑ لی اور تم سے قسم لے کر مدد کا وعدہ لے لیا۔ اس طرح اب تم پوری طرح مجبور ہو گئے ہو۔ اب تم نے اپنے وعدے کے مطابق اس احمق جادوگرنی کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ اس کے ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آ سکیں۔ کھوپڑی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر تمہیں اس بزرگ نے یہ نہیں بتایا کہ میں غریب آدمی ہوں، اور جب تک مجھے معاوضہ نہ ملے میں کسی سے نہیں لڑ سکتا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ اسے بغیر انعام کے جادوگرنی سے لڑنا پڑے گا۔ ہاں، بزرگ نے بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے پاس اس حالت میں تو کوئی دولت نہیں ہے، اسی لیے تو تم سے اس ترکیب سے وعدہ لینا پڑا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کھوپڑی نے کہا اور عمرو نے منہ بنا لیا، مگر میں تو نیک شگون کے طور پر پیشگی بھی لیا کرتا ہوں، ورنہ تو میں اس احمق جادوگرنی کا خاتمہ نہ کر سکوں گا۔ عمرو عیار نے کہا، فکر نہ کرو، اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہاں قریب ہی ایک غار کا پتہ بتا دیتا ہوں جہاں ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک صندوقچہ دفن ہے۔ تم وہ صندوقچہ پیشگی کے طور پر لے سکتے ہو۔ کھوپڑی نے جواب دیا تو عمرو عیار بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا، کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، کہاں ہے وہ صندوقچہ؟ عمرو نے بے چین ہو کر پوچھا، اور کھوپڑی نے اسے اس غار کی نشاندہی کر دی۔ میں ابھی آیا، تم فکر نہ کرو، میں دل و جان سے تمہاری مدد کروں گا۔
عمرو نے مسرت برے لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے اس طرف کو بڑھا جدھر وہ غار تھا، اور پھر واقعی جب اس نے غار کے اس کونے کی کھدائی کی جس کے متعلق اس کھوپڑی نے بتایا تھا، تو وہاں سے ایک پرانا سا صندوقچہ مل گیا جو انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ اس نے جلدی سے سارے ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں ڈالے اور صندوقچہ وہیں پھینک کر واپس آ گیا۔ کھوپڑیاں اور ڈھانچہ وہیں موجود تھا۔ ہاں، اب پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس جادوگرنی کو احمق کیوں کہا ہے؟ عمرو عیار نے ڈھانچے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ بات ہمیں اس بزرگ نے بتائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ جادوگرنی جادو میں تو بے حد طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ بالکل احمق بھی ہے۔ اسی لیے عمرو عیار اپنی عیاری سے ضرور اس کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈانچے نے جواب دیا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب مجھے اس احمق جادوگرنی کے بارے میں تفصیل بتاؤ، عمرو عیار نے کہا۔ یہاں سے شمال کی طرف تقریباً 7 فرلانگ دور ایک کالے رنگ کا پہاڑ ہے۔ احمق جادوگرنی وہاں رہتی ہے۔ وہ صرف 14ویں والی رات سے پہلے دوپہر کو باہر نکلتی ہے تاکہ انسانوں کو پکڑ کر انہیں کھا سکے، اور آج رات 14ویں کی رات ہے، اسی لیے آج دوپہر کے بعد وہ باہر نکلے گی۔ وہ انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے۔ اگر تم نے ذرا بھی غلطی کی تو وہ ایک لمحے میں تمہیں پکڑ کر کھا جائے گی۔ اسی لیے اب یہ بات تم نے خود سوچنی ہے کہ تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو۔ کھوپڑی نے کہا، میں سمجھ گیا، اب یہ تو بتا دو کہ میرا گھوڑا کہاں ہے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچ سکوں۔ عمرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اس احمق جادوگرنی کو آسانی سے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر ہلاک کر دے گا۔ تمہارا گھوڑا اسی چشمے کے پاس موجود ہے، کھوپڑی نے جواب دیا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ جب اس احمق جادوگرنی کا خاتمہ ہو جائے تو تم نے مجھے انعام دینا ہے، عمرو نے کہا۔ ہاں، تم فکر نہ کرو، تمہیں بھرپور انعام ملے گا، کھوپڑی نے جواب دیا، اور عمرو سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور واپس چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ اور جب وہ چشمے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہیں گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھوڑے کو پکڑا اور پھر اس پر سوار ہو کر اس نے اس کا رخ کالے پہاڑ کی طرف موڑا اور اسے بھگانا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوپہر کے وقت اس کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی زنبیل میں سے روغن عیاری نکال کر اپنے منہ پر ملا تو اس کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آنے لگا، بالکل بھوت کی طرح کا، اور وہ ابھی وہ روغن عیاری مل کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے کالے پہاڑ پر ایک خوفناک شکل والی انتہائی موٹی عورت کو نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح موڑے ہوئے تھے جیسے وہ اسے پکڑ کر کھانا چاہتی ہو۔ اس کے خوفناک دانت عمرو کو دور ہی سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہا ہا ہا، آج تو شکار مجھے یہیں مل گیا، اس عورت نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ عمرو کی طرف بڑے خوفناک انداز میں دھم دھم کرتی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ احمق اور آدم خور جادوگرنی ہے۔ وہ پہلے ہی ترکیب سوچ چکا تھا، اور اس ترکیب کے مطابق اس نے اپنے چہرے پر روغن عیاری ملا تھا۔ چنانچہ اس نے ابھی اپنے ہاتھ بالکل اس جادوگرنی کی طرح موڑے اور چیختا ہوا اس کی طرف دوڑ پڑا۔ ہا ہا ہا، آج تو مجھے اپنا شکار مل گیا، ہا ہا ہا، عورت خور عمرو کو اپنا شکار مل گیا، ہا ہا ہا، عمرو نے بھی پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس احمق جادوگرنی کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اس جادوگرنی نے اسے اس طرح چیختے ہوئے اور پنجے پھیلائے اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کی بات سنی تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ میرا نام عمرو ہے، عورت خور عمرو، اور میں ہر ماہ ایک موٹی عورت کو کھاتا ہوں۔ آج تم مجھے مل گئی ہو، اب میں تمہیں کھا جاؤں گا، ہا ہا ہا، عمرو نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور احمق جادوگرنی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ مگر میں تو جادوگرنی بھی ہوں، تم مجھے کیسے کھا سکتے ہو؟ احمق جادوگرنی نے کہا،
کیا تم واقعی جادوگرنی ہو؟ عمرو نے بھی اس کے قریب جا کر رک کر کہا، ہاں میں جادوگرنی ہوں، بہت طاقتور جادوگرنی۔ میں تمہیں ایک لمحے میں جادو کے زور سے ہلاک کر دوں گی۔ احمق جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو پہلے ہی اس کا توڑ کر چکا تھا۔ اس نے زنبیل میں سے وہ گولی نکال کر منہ میں رکھ لی تھی، جس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے اس پر جادو اثر نہ کر سکتا تھا۔ سنو، اگر تم واقعی جادوگرنی ہو تو پھر تو میں تمہیں نہیں کھا سکتا، لیکن اگر تم صرف عورت ہو تو پھر میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ عمرو نے چیختے ہوئے کہا، میں صرف عورت نہیں بلکہ جادوگرنی بھی ہوں، میں ابھی تم پر جادو کرتی ہوں۔ احمق جادوگرنی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کر کوئی منتر پڑھ کر عمرو پر پھونکا، لیکن ظاہر ہے عمرو کے منہ میں تو مقدس گولی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جادو کا اس پر کوئی اثر نہ پڑ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ احمق جادوگرنی کے جادو کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو وہ احمق جادوگرنی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اور منتر پڑھے، لیکن جب کسی بھی منتر کا اثر عمرو پر نہ ہوا تو وہ واقعی عمرو سے بے حد خوف زدہ نظر آنے لگی۔ ہا ہا ہا، تم جادوگرنی نہیں ہو، صرف عورت ہو، اسی لیے اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ ہا ہا ہا، عمرو نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے مت کھاؤ، میں واقعی جادوگرنی ہوں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم عورت خور بھوت ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں صرف عورت ہی نہیں بلکہ جادوگرنی بھی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا جادو تم پر اثر نہیں کر رہا۔ احمق جادوگرنی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، تو پھر اس کا ثبوت دو۔ عمرو عیار نے کہا، کیا ثبوت دوں؟ تم پر میرا جادو اثر ہی نہیں کر رہا۔ جادوگرنی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں عورت خور بھوت ہوں، اسی لیے تمہارا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم واقعی جادوگرنی ہو تو پھر بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، وہ اس طرح عیاری سے اس چیز کا پتہ چلانا چاہتا تھا جس میں اس جادوگرنی نے اپنی جان رکھی ہوئی تھی۔ میری جان کالے پرندے میں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ احمق جادوگرنی نے اپنی حماقت کی وجہ سے فوراً ہی بتا دیا، کہاں ہے وہ کالا پرندہ؟ تفصیل بتاؤ، ہو سکتا ہے تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ عمرو نے چیختے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری جان کالے پرندے میں ہے، اور وہ کالا پرندہ کالے پہاڑ کی ایک غار میں بند ہے، اور اس غار کا پہرا ایک خوفناک کالا ناگ دے رہا ہے۔ احمق جادوگرنی نے پوری تفصیل بتا دی۔ تو پھر باہر نکالو اس کالے پرندے کو اور مجھے دکھاؤ، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم واقعی جادوگرنی ہو اور میں تمہیں کھائے بغیر واپس چلا جاؤں۔ عمرو نے کہا، نہیں نہیں، کوئی جادوگر اس چیز کو خود حاصل نہیں کر سکتا جس میں اس کی جان ہو، یہ جادو دیوتا کا قانون ہے۔ عمرو کی توقع کے عین مطابق احمق جادوگرنی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اسے حاصل کروں اور ثبوت دیکھ لوں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، میں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ میں تو اجازت نہیں دے سکتی۔ احمق جادوگرنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم اس طرح اجازت دے سکتی ہو؟ جب میں اس پرندے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں تو تم نے دخل نہیں دینا، جب مجھے ثبوت مل جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، میں دخل نہیں دوں گی، تم بے شک ثبوت حاصل کر لو۔ احمق جادوگرنی نے فوراً ہی عمرو کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، تو چلو دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ غار۔ عمرو نے دل ہی دل میں اس احمق جادوگرنی کی حماقت پر ہنستے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ جادوگرنی نے کہا اور مڑ کر کالے پہاڑ کی طرف چل پڑی۔ عمرو یار اس کے پیچھے چل پڑا، البتہ اس نے خاموشی سے اپنی زنبیل میں سے تختی دودی نکال لی تھی۔ تختی دودی، مجھے بتاؤ کہ میں اس کالے ناگ کو کس طرح ہلاک کر کے اس کالے پرندے کو حاصل کر سکتا ہوں۔ عمرو نے تختی دودی کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، چونکہ احمق جادوگرنی آگے آگے چل رہی تھی اور اس کی عمرو کی طرف پشت تھی، اسی لیے اسے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ عمرو کیا کر رہا ہے۔
عمرو، تم نے احمق جادوگرنی کو تو آمادہ کر لیا ہے، لیکن اس پرندے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اور کالے ناگ کے منہ میں ایک کالا منکا ہے، اور جب تک تم اس کالے منکے کو حاصل نہ کرو گے تم غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کالے منکے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس ناگ سے اس طرح لڑنا پڑے گا کہ تم اس کی دم پکڑ کر اس کی زبان سے لگا دو۔ جیسے ہی کالے ناگ کی دم اس کی زبان سے لگے گی، اس کے منہ میں موجود کالا منکا خود بخود باہر آ جائے گا، اور کالا منکا باہر آتے ہی تم اس کالے ناگ کو چھوڑ دینا، وہ خود بخود بھاگ جائے گا۔ پھر اس کالے منکے کو تم غار میں پھینک دینا۔ اس کالے منکے کے غار میں پھینکتے ہی اس میں سے ایک کالے رنگ کا بونا باہر آئے گا، جس کے 6 ہاتھ ہوں گے اور ہر ہاتھ میں تیز تلواریں ہوں گی۔ اس بونے کی پیشانی میں ایک آنکھ ہوگی۔ تم نے اس بونے کی تلواروں سے بچ کر اس کی اکلوتی آنکھ میں کوئی چیز مار کر اسے اندھا کرنا ہوگا، اور جیسے ہی وہ اندھا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور تم غار میں داخل ہو سکو گے۔ جب تم غار میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک کالا پرندہ غار کے اندر اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ تم غار میں پڑے ہوئے 6 کنکر اٹھا لینا اور انہیں اس پرندے پر مار دینا۔ اگر تمہارے 6 کے 6 کنکر اس پرندے کو لگ گئے تو پرندہ بے دم ہو کر نیچے گر جائے گا اور تم اسے پکڑ لو گے۔ پھر جب تم اس کی گردن مروڑو گے تو یہ احمق جادوگرنی ہلاک ہو جائے گی۔ تختی دودی پر تحریر ابھر آئی اور عمرو نے تختی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ ہے وہ غار۔ ایک جگہ رک کر احمق جادوگرنی نے ہاتھ کے اشارے سے ایک غار دکھاتے ہوئے کہا، جس کے باہر ایک خوفناک کالا ناگ موجود تھا۔ اب تم نے دخل نہیں دینا ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، عمرو عیار نے کہا، اور احمق جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو عیار اس کالے ناگ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ کالے ناگ کے قریب پہنچا، ناگ نے پھنکارتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا، لیکن عمرو عیار انتہائی پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور کالے ناگ کا حملہ ناکام ہو گیا۔ لیکن عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر کالے ناگ کی دم پکڑ لی، اور دوسرے لمحے اس نے دم کو تیزی سے گھمایا۔ اسی لمحے ناگ نے پلٹ کر اس پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، لیکن اب عمرو عیار پوری طرح تیار تھا۔ جیسے ہی کالے ناگ کی لمبی سی زبان اس کے جسم کے قریب آئی، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی دم کا سرا آگے کر دیا اور زبان دم سے ٹکرا گئی۔ دم کے زبان سے ٹکراتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور کالے ناگ کے منہ میں سے ایک منکا نکل کر تیزی سے رینگتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ احمق جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم دخل مت دو، میں صرف تمہارے جادوگرنی ہونے کا ثبوت حاصل کر رہا ہوں، اور ثبوت ملنے پر میں تمہیں کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا، عمرو عیار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور احمق جادوگرنی سہم کر خاموش ہو گئی۔ عمرو عیار نے زنبیل میں سے مقدس تیر کمان نکالا اور کمان میں تیر کو لگا کر اس نے اس کا رخ غار کے دہانے کی طرف کیا، اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کالے منکے کو اس نے غار کے دہانے کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی کالا منکا غار کے اندر گیا، فوراً ہی ایک بونا چیختا ہوا باہر آ گیا۔ اس بونے کے واقعی 6 ہاتھ تھے، اور ان 6 کے 6 ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جنہیں وہ تیزی سے چلاتا ہوا عمرو کی طرف بھاگا۔ عمرو نے فوراً ہی اس کی پیشانی پر موجودہ اکلوتی آنکھ میں تیر مار دیا۔ مقدس کمان کی وجہ سے تیر ٹھیک نشانے پر لگا اور بونے کی اکلوتی آنکھ میں گھستا چلا گیا اور بونا اندھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر اپنا تیر اٹھایا اور پھر تیر کمان اس نے واپس اپنی زنبیل میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی غلیل نکال لی اور آگے بڑھ کر غار میں داخل ہو گیا۔ احمق جادوگرنی بھی اس کے ساتھ ہی اس غار میں داخل ہوئی۔ غار میں ایک کالا پرندہ تیزی سے اڑ رہا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ عمرو کو معلوم تھا کہ غلیل کا نشانہ خطا نہ جائے گا،
چنانچہ اس نے فرش پر سے 6 کینکر اٹھائے اور پھر ایک ایک کینکر اس نے باری باری غلیل میں رکھ کر اس پرندے کو مارے، اور مقدس غلیل کی وجہ سے پرندے کے تیزی سے اڑنے کے باوجود سارے کینکر اس پرندے کو لگ گئے اور پرندہ بے دم ہو کر نیچے گر گیا، اور عمرو نے آگے بڑھ کر پرندے کو پکڑ لیا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں واقعی جادوگرنی ہوں۔ اب اسے چھوڑ دو، احمق جادوگرنی نے کہا۔ ہا ہا ہا، میرا نام عمرو عیار ہے اور میں عیار الزماں ہوں، موتے جادوگراں ہوں، عمرو عیار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے پھرتی سے اس کالے پرندے کی گردن مروڑ دی۔ جیسے ہی پرندے کی گردن مروڑی گئی، احمق جادوگرنی بھی چیختی ہوئی نیچے گری، اور پھر جیسے ہی کالے پرندے کی گردن ٹوٹی، اس احمق جادوگرنی کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور وہ فوراً ہی ہلاک ہو گئی۔ عمرو عیار بے حد خوش ہوا، اس نے اپنی عیاری سے اس ظالم اور آدم خور جادوگرنی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ تیزی سے غار سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی، ایک نوجوان عورت اور ایک بچہ وہاں موجود تھے، اور پھر وہ آدمی آگے بڑھ کر عمرو عیار سے لپٹ گیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور عمرو سمجھ گیا کہ یہ وہ تاجر ہے، اس کی بیوی اور اس کا بچہ ہے جو کھوپڑیوں کی شکل میں تھے۔ اب میرا انعام کب ملے گا؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ میرے ملک جانا ہوگا، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تاجر نے کہا۔ لیکن میں تو ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم مجھے اپنا پتہ بتا دو، میں فارغ ہو کر وہاں آ جاؤں گا اور تم سے انعام وصول کر لوں گا۔ عمرو نے کہا تو تاجر نے اسے پوری تفصیل سے پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ اکٹھے ہی آگے بڑھ گئے، لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد انہیں ایک قافلہ مل گیا، اور تاجر یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ یہ قافلہ اس کے ملک سسان کا تھا اور اس کے ملازم قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ اس نے اپنے سامان میں موجود سارے قیمتی ہیرے جواہرات وہیں انعام کے طور پر عمرو کو دے دیے، اور عمرو بے حد خوش ہوا اور انعام لے کر اس نے اپنی زنبیل میں ڈالا اور خوشی کے گیت گاتا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ عمرو اپنے خاص کمرے میں موجود تھا اور اپنی زنبیل میں سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر کمرے کے فرش میں بنی ہوئی بڑی سی خفیہ تجوری میں رکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے نہ صرف کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا بلکہ کھڑکی کو بھی بند کر کے اس پر بھاری پتھر ڈال دیے تھے تاکہ کوئی ملازم اس کے خزانے کو نہ جھانک لے۔ گزشتہ ایک پہر سے وہ اس کام میں مصروف تھا۔ اس کی زنبیل میں سے مسلسل ہیرے جواہرات، موتی اشرفیاں نکلی چلی آ رہی تھیں، اور وہ اس کمرے میں پڑی قیمتی تجوری میں بڑے سلیقے سے اور ترتیب سے رکھے چلا جا رہا تھا۔ تجوری ہیرے جواہرات اور خالص سونے کی اشرفیوں سے جگمگا رہی تھی، اور اس کی جگمگاہٹ کی وجہ سے عمرو کے سوکھے سڑے چہرے پر بھی رونق نظر آنے لگی تھی، اور اس عظیم خزانے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ خزانہ اس نے نہ جانے کتنے جادوگروں کا خاتمہ کر کے حاصل کیا تھا، اور وہ اب اس عظیم خزانے کا اکلوتا مالک تھا۔ اس جیسے نہ جانے اور کتنی تجوریاں جو اس کے محل نما مکان کے تہہ خانوں میں خفیہ طور پر بنی ہوئی تھیں، اسی طرح کے خزانوں سے بری ہوئی تھی۔ لیکن عمرو لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کنجوس بھی تھا، اسی لیے وہ اسے صرف اس وقت خرچ کرتا تھا جب بے پناہ مجبوری ہوتی، جبکہ اس کی بیوی چاند تارہ بے حد فضول خرچ واقع ہوئی تھی، اور عمرو اس کی فضول خرچی پر بے حد کڑتا رہتا تھا۔ لیکن بیوی کے سامنے چونکہ اس کی دال نہ گلتی تھی، اسی لیے بجائے اسے کچھ کہنے کے وہ خود ہی خون کے گونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ امیر حمزہ کی طرف سے اسے جو وظیفہ ملتا تھا وہ اس کی بیوی کے قبضے میں چلا جاتا تھا، حالانکہ یہ وظیفہ اتنا ہوتا تھا کہ اگر اس کی بیوی فضول خرچی نہ کرے تو سارا مہینہ ٹھاٹ باٹ سے گزر سکتا تھا، مگر اس کی بیوی اس وظیفے کو چند دنوں میں ہی اڑا کر اس کے بعد اس کے سر پر چڑھ جاتی کہ وہ اسے مزید رقم دے، اور عمرو خواہ لاکھ روتا پیٹتا، احتجاج کرتا، لیکن اسے بیوی کو اشرفیاں دینی پڑتی، اور اس کے لیے اسے بے شمار بہانے بنانے پڑتے کہ یہ اشرفیاں وہ اپنے دوستوں سے ادھار مانگ کر لایا ہے تاکہ اس کی بیوی کو اس کے خفیہ خزانے کا علم نہ ہو سکے۔
اسے معلوم تھا کہ اگر یہ خزانے اس کی بیوی کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ انہیں بھی جلد ہی اڑا کر خالی کر دیتی۔ عمرو عیار کی زنبیل سوائے عمرو عیار کے سب کو خالی ہی نظر آتی تھی، اسی لیے اس زنبیل کے اندر موجود عمرو کے خزانے اس کی بیوی کی نگاہوں سے بچے رہتے تھے۔ گو یہ زنبیل اس قسم کی تھی کہ اس میں 7 بادشاہوں کے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تب بھی نہ ہی اس کا وزن بڑھتا تھا اور نہ ہی یہ بڑھتی تھی، لیکن اس کے باوجود عمرو عیار کو ہر وقت یہ وہم رہتا تھا کہ اس کی زنبیل چرا نہ لی جائے، اسی لیے جب اسے موقع ملتا تو وہ زنبیل میں موجود ہیرے جواہرات خفیہ تجوریوں میں بھر دیتا تھا، اور موقع ملنے کا مطلب عمرو عیار کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی بیوی گھر میں نہ ہوتی تھی، کیونکہ اس کی بیوی کسی بھی وقت اس کمرے میں اچانک آ جاتی تھی، اور ظاہر ہے یہ بات عمرو عیار کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کہ وہ تجوری کھول کر اس میں خزانہ رکھ رہا ہو اور اس کی بیوی اچانک اس کے سر پر پہنچ جائے۔ آج بھی اسے تجوری بھرنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنی کسی سہیلی کی بیٹی کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور اس نے وہاں کئی روز تک رہنا تھا، اسی لیے عمرو عیار بڑے اطمینان سے زنبیل میں سے دولت نکال نکال کر تجوری میں بھرے چلا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ چھت کے ساتھ لگے ہوئے روشن دان میں سے 2 پراسرار آنکھیں اس کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتے ہوئے کافی دیر سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں بڑی بڑی اور انتہائی چمکدار تھیں، ان کا رنگ زرد تھا اور انسانی آنکھیں نہ لگتی تھیں، کسی جانور کی آنکھیں لگتی تھیں، اور عمرو عیار ان سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا۔ آخر کار جب تجوری مکمل طور پر بھر گئی تو عمرو نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور تجوری کو بند کر کے وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے زنبیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی اور پھر بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چونکہ وہ کافی دیر سے کام کر رہا تھا اسی لیے بری طرح تھکا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اسے تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی نیند آ گئی۔ پھر نہ جانے وہ کب تک سوتا رہا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دروازے پر اس طرح مکے برسائے جا رہے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ کون ہے؟ عمرو عیار نے بستر سے نیچے اترتے ہوئے چیخ کر کہا۔ عمرو، دروازہ کھولو۔ باہر سے اس کی بیوی کی چیختی ہوئی غسیلی آواز سنائی دی، اور عمرو عیار نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر اچھل کر ایک طرف ہٹا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ آندھی اور طوفان کی طرح اندر آتی ہوئی اپنی ہتھنی کی طرح موٹی بیوی سے ٹکرا کر فرش پر گر چکا ہوتا۔ یہ تم سو رہے تھے یا مر چکے تھے؟ پتہ ہے کتنی دیر سے دروازہ توڑ رہی تھی؟ ادھر آؤ، ذرا منہ سنگاؤ، کہیں تم نے شراب تو نہیں پی؟ چاند تارا نے دبلے پتلے عمرو کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی ناک کے ساتھ لگایا اور پھر اسے زور سے جھٹکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ عمرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں تو سو رہا تھا، عمرو نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ وہ چاند تارا کے غصے سے بے حد ڈرتا تھا، کیونکہ چاند تارا کو جب غصہ آ جاتا تھا تو پھر الما وہ عمرو کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی، اور عمرو کئی دن بستر پر ہائے ہائے کرتا رہ جاتا تھا۔ وہ عیار الزماں تھا، سب سے عیاری کر لیتا تھا، لیکن ایک اس کی بیوی تھی کہ جس کے سامنے اس کی کوئی عیاری نہ چل سکتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ بھی نہ سکتا تھا اور نہ ہی دوسری شادی کر سکتا تھا، کیونکہ چاند تارا کا باپ سردار امیر حمزہ کا بڑا پیارا ساتھی تھا۔ وہ ایک جہاد کے دوران شہید ہو گیا۔ اس وقت چاند تارا چھوٹی تھی، اس کی والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اسی لیے سردار امیر حمزہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اور پھر عمرو عیار کے ساتھ شادی بھی سردار امیر حمزہ نے خود کرائی تھی۔ شادی کے وقت چاند تارا عمرو عیار کی طرح ہی دبلی پتلی سی تھی، اور شاید اسی لیے سردار امیر حمزہ نے ان دونوں کی شادی کی تھی کہ وہ دونوں ایک جیسے تھے، اور سردار کے خیال کے مطابق ان کی یہ جوڑی ٹھیک بنتی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد چاند تارا موٹی ہونے لگ گئی، اور چند ماہ بعد وہ اس قدر موٹی ہو گئی کہ ہتھنی بھی اسے دیکھ کر شرما جائے، جبکہ عمرو عیار جو پہلے ہی دبلا پتلا سا تھا اس کے اس بھاری جسم کے سامنے اور بھی زیادہ مریل لگنے لگ گیا تھا۔
چاند تارا کو موٹی ہونے کے بعد غصہ بھی زیادہ آنے لگ گیا تھا، اسی لیے امرو یار کی جان اس کے غصے سے ہوا ہو جاتی تھی۔ کیوں سو رہے تھے؟ یہ وقت ہے سونے کا، چلو میرے ساتھ۔ میری ایک سہیلی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا کام کرو، تاکہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میرا شوہر نکھٹو نہیں ہے، کام کرنے والا ہے۔ چاند تارا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، سہیلی؟ او، اس کا کیا کام ہے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم چلو تو صحیح، یا یہیں کھڑے کھڑے ساری رام کہانی سنو گے؟ چاند تارا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو کان دبائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مردانہ حصے سے زنانہ حصے میں وہ جیسے ہی داخل ہوا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے، کیونکہ وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو شکل و صورت سے کوئی شہزادی لگتی تھی۔ یہ ہے میری سہیلی جہاں آرا، اور جہاں آرا یہ ہے میرا شوہر امرو۔ اب تم بتاؤ، اسے تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ چاند تارا نے اس لڑکی اور امرو کو آپس میں تعارف کرواتے ہوئے کہا، او اس قدر عظیم اور مشہور آدمی تمہارا شوہر؟ تم واقعی بے حد خوش قسمت ہو چاند تارا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاند تارا کا چہرہ فخر سے چمکنے لگا۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کام کیا ہے؟ چاند تارا نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ کیا امرو صاحب آپ میرا کام کریں گے؟ لڑکی نے امرو کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کروں گا؟ آپ میری بیوی کی سہیلی ہیں، آپ کا کام نہ کروں گا تو اور کس کا کروں گا؟ امرو نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، تم کام تو بتاؤ جہاں آرا، یہ کیسے نہیں کرے گا تمہارا کام؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا، چاند تارا نے کہا، اور جہاں آرا بے اختیار ہنس پڑی۔ امرو، میری بہن ایک جادوگر کے قبضے میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے وہاں سے رہائی دلا دو۔ جہاں آرا نے کہا، تمہاری بہن کیسے جادوگر کے قبضے میں چلی گئی؟ امرو کے بولنے سے پہلے اس کی بیوی چاند تارا بول پڑی، میری خالہ زاد بہن ہے، وہ بے حد خوبصورت ہے، بالکل کسی شہزادی کی طرح، ہم سب اسے اسی لیے شہزادی ہی کہتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی ماں اور دوسری عورتیں بھی چھت پر موجود تھیں کہ اچانک ایک بھوت نما آدمی وہاں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی، وہ بالکل جنگلی اور وحشی سا آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں۔ اسے دیکھ کر سب عورتیں چیخنے لگیں۔ اس نے جھپٹ کر شہزادی کو پکڑا اور آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ ساتھ ہی اس کی آواز آئی کہ میرا نام راگھو جادوگر ہے، میں اسے لے جا رہا ہوں، اسے اپنی بیوی بناؤں گا، جو میرے پیچھے آیا اسے جلا کر راکھ بنا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شہزادی سمیت آسمان پر اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ سارے رونے پیٹنے لگے۔ شہر کے نجومیوں سے پتہ کرایا گیا تو ان سب نے حساب کر کے یہی بتایا کہ راگھو جادوگر بہت وحشی اور خطرناک جادوگر ہے۔ وہ شمال کے پہاڑوں میں رہتا ہے، اس سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، کیونکہ وہ آدم خور بھی ہے، انسانوں کو کھا بھی جاتا ہے۔ اس پر سب مایوس ہو گئے، مگر مجھے یاد آ گیا کہ میری بچپن کی سہیلی چاند تارا کا شوہر امرو کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، اس نے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ جہاں آرا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور امرو کی بیوی چاند تارا شہزادی کے اس وحشی اور آدم خور جادوگر کے ہتھے چڑھ جانے پر افسوس کرنے لگی۔ وہ جادوگر کسی محل میں رہتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، نجومیوں نے بتایا ہے کہ وہ شمالی پہاڑیوں کے اندر غاروں میں رہتا ہے، چونکہ وہ وحشی ہے اسی لیے اس نے محل بھی نہیں بنایا، جہاں آرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا کی یہ بات سن کر امرو بے حد مایوس ہو گیا۔ ظاہر ہے جو جادوگر غاروں میں رہتا ہو، وحشی اور آدم خور ہو، اس کے پاس دولت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دولت اور خزانے کے بغیر امرو کیوں اس وحشی اور آدم خور جادوگر سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ میں بڑے سے بڑے جادوگروں سے تو لڑ سکتا ہوں، لیکن وحشی اور آدم خور جادوگروں کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بہن پر صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔ امرو عیار نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میری سہیلی کو انکار کر رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ چاند تارا نے اسے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر چاند تارا، وہ جادوگر تو وحشی اور آدم خور ہے، کہیں وہ مجھے ہی کھا گیا تو؟ امرو نے اپنی بیوی کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کھا کر وہ کیا کرے گا؟
تمہارے جسم پر گوشت نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تم نے اس جادوگر کا خاتمہ کرنا ہے اور جہاں آرا کی بہن کو چھڑوانا ہے، سمجھے؟ اگر تم نے انکار کیا تو جادوگر تو تمہیں کھائے یا نہ کھائے، میں خود تمہاری ہڈیاں چبا جاؤں گی۔ چاند تارا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سردار امیر حمزہ سے تو اجازت لے لوں۔ عمرو یار نے ایک اور بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ عمرو، میری بہن کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس میں انتہائی نایاب ترین ہیرا جڑا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی شکل قدرتی طور پر بچھو جیسی ہے۔ میرے بزرگوں میں ایک آدمی نامور جوہری تھا۔ یہ ہیرا انہیں کسی بادشاہ نے انعام میں دیا تھا اور تب سے یہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ہیرے کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ شاہی خزانہ بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ آپ خیال رکھیے کہ کہیں وہ جادوگر میری بہن کو تو چھوڑ دے اور ہیرا خود رکھ لے۔ جہاں آرا نے کہا، بچھو کی شکل والا ہیرا، تمہارا مطلب ہے عقرب ہیرا؟ اوہ، یہ تو انتہائی نایاب ترین ہیرا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو حسرت ہے کہ یہ ہیرا ان کے خزانوں میں ہو، لیکن آج تک کسی کو یہ ہیرا نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور خیال رکھوں گا، عمرو عیار نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ہیرا واقعی نایاب ہیرا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادی کو اس وحشی جادوگر کے قبضے سے ضرور رہائی دلائے گا اور پھر یہ ہیرا اڑا لے گا۔ چنانچہ اب سردار امیر حمزہ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے جہاں آرا سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ ان پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں عقرب ہیرا گھوم رہا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 3 دن کے سفر کے بعد آخرکار وہ ان پہاڑوں کے قریب پہنچ گیا۔ پہاڑیوں کا یہ سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑیاں بالکل ویران اور بنجر تھی۔ درخت و درخت ان پہاڑوں پر ایک جھاڑی تک نہ تھی۔ نجومیوں کے مطابق وہ وحشی اور آدم خور جادوگر انہی پہاڑیوں میں رہتا تھا، لیکن پہاڑیاں اس قدر وسیع تھیں کہ اگر عمرو یار ساری عمر ان پہاڑیوں میں بھٹکتا رہتا تب بھی وہ ان میں موجود ہر غار کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی گیند نکال لی۔ گیند اس طرح چمک رہی تھی جیسے ہیرے کی بنی ہوئی ہو۔ ہیرا گیند، مجھے اس غار تک لے چلو جہاں شہزادی قید ہے، عمرو یار نے گیند سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس نے گیند کو زمین پر ڈال دیا۔ گیند اچھل اچھل کر اس طرح آگے بڑھنے لگی جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے لڑکھڑا رہی ہو۔ عمرو یار اس گیند کے پیچھے چل پڑا۔ مختلف پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی گیند ایک پہاڑی غار کے سامنے جا کر رک گئی۔ غار کا دہانہ بہت بڑا تھا اور اس کے آگے ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دہانے کے کنارے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمرو سمجھ گیا کہ شہزادی اسی غار میں قید ہے۔ اس نے جھک کر پہلے گیند کو اٹھایا اور اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ غار کے دہانے پر رکھے ہوئے بڑے سے پتھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے زور لگا کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، لیکن پتھر بہت بھاری تھا اور عمرو یار جیسے دبلے پتلے آدمی سے وہ بلا کہاں ہل سکتا تھا۔ عمرو یار نے زنبیل میں سے جال الیاسی نکالا اور اسے پتھر کے گرد لپیٹ کر اس نے جب زور سے اسے کھینچا تو جال الیاسی نے پتھر کو اسی طرح دہانے سے ہٹا دیا جیسے یہ باری ہی نہ ہو۔ جب پتھر کافی دور ہٹ گیا تو عمرو نے جال الیاسی اس سے ہٹا کر واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر خنجر نکال کر اس نے ہاتھ میں ڈال لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار بہت بڑی تھی اور اندر سے اس طرح روشن تھی کہ جیسے اس کے اندر سورج کی تیز روشنی پھیلی ہوئی ہو، لیکن غار کے اندر سے اسے کہیں بھی جہاں آرا کی بہن شہزادی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ غار کے آخر میں اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپنے لگا کہ یہ خوبصورت لڑکی آدھے سے زیادہ غار کی پتھریلی چٹان میں دفن تھی۔ صرف اس کا اوپر والا جسم نظر آ رہا تھا اور وہ بے حس و حرکت تھی۔ عمرو ابھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یک لخت غار کے دہانے کے باہر سے کسی کے غرانے اور چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک جھماکہ سا ہوا۔ غار میں یک لخت تیز روشنی سی پھیل گئی اور جب تیز روشنی غائب ہوئی
تو امرو یار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خود بھی پتھر کا بن چکا تھا، صرف اس کا ذہن کام کر رہا تھا، جسم ساکت ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے سامنے دو اور امرو بالکل اس کے انداز میں ہاتھ میں خنجر پکڑے کھڑے تھے، اور اب ان تینوں کی وجہ سے غار کا راستہ رک سا گیا تھا۔ ابھی امرو یار حیران ہو رہا تھا کہ وہ ایک کی بجائے تین کیسے بن گئے کہ اس نے ایک بھوتنما وحشی آدمی کو غار کے اندر آتے دیکھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں امرو اپنی دو نقلوں کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ بھوتنما آدمی جھک کر ان تینوں کے درمیان سے اس طرح گزرنے لگا جیسے کوئی بیٹھ کر چلتا ہے۔ جب وہ ان تینوں کے درمیان سے ہو کر گزرا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اب وہ تیزی سے غار کی اس جگہ کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ لڑکی آدھی سے زیادہ زمین میں دفن تھی۔ اس وحشی آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو اس لڑکی کے جسم پر لگایا تو اس لڑکی کے ساکت جسم میں جان سی پڑ گئی، اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو راگھو جادوگر، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، اور غار اس کے بھوتنما آدمی کے خوفناک قہقہوں سے گونج اٹھی۔ تمہاری بہن نے تمہیں چھڑوانے کے لیے ایک ڈھانچے کو بھیجا ہے۔ یہ اس قدر دبلا پتلا آدمی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی ہڈیوں کے اوپر اس کی کھال چڑھی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے جادو کے زور سے اسے 1 سے 3 میں بدل دیا ہے تاکہ کم از کم مجھے پتا تو چلے کہ واقعی کوئی آدمی ہے۔ اور دیکھو یہ کس طرح بے بس کھڑا ہے۔ اب میں پہلے اس کی ہڈیاں توڑوں گا، پھر اس کا سوکھا سڑا گوشت جو یقیناً بدبودار ہوگا اسے پکا کر کھا جاؤں گا۔ اور سنو، زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں صرف اسی لیے چند روز کی مہلت دی تھی کہ تم اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ تمہارا گوشت تو بے حد نرم اور لذیذ ہوگا۔ اس وحشی آدم خور جادوگر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسے میری بہن نے بھیجا ہے؟ اس لڑکی نے حیرت سے امرو عیار کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں خنجر پکڑے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کی شکل کے دو اور امرو بھی اس کے ساتھ ہی اسی انداز میں کھڑے تھے، ذرا برابر بھی فرق نہ تھا۔ میں جادوگر ہوں شہزادی، مجھے لمحے لمحے کا حال معلوم ہے۔ اس کا نام امرو عیار ہے، یہ سردار امیر حمزہ کا درباری ہے، یہ بہت مشہور عیار ہے۔ اس نے اپنی عیاری سے آج تک بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر کے ان کی دولت لوٹ لی ہے۔ میں چند روز پہلے اس کے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ آرام کرنے کے لیے چھت پر اتر گیا۔ وہاں اس کے روشن دان کے کمرے سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دولت کا بہت بڑا ذخیرہ ایک صندوق میں چھپاتے ہوئے دیکھا، لیکن چونکہ مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی اسی لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ میرے مقابلے پر اتر آئے گا تو میں وہیں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس کی موٹی اور بھدی بھینس جیسی بیوی جس کا نام چاند تارا ہے وہ تمہاری بدصورت بہن جہاں آرا کی سہیلی ہے۔ تمہاری بہن مدد کے لیے اس کے گھر گئی، اور چونکہ یہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اسی لیے اس کے کہنے پر یہ یہاں مجھے ختم کرنے آیا ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں صرف جادوگر ہی نہیں آدم خور بھی ہوں۔ اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ہاں، تم نے بات کا جواب نہیں دیا، بولو، جواب دو، ہاں کروں یا نہ کرو گی تو میں ابھی تمہیں مار کر تمہارا جسم کھانا شروع کر دوں گا۔ مجھے ویسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی بولو۔ راگھو جادوگر واقعی اجڑ، وحشی اور جنگلی تھا۔ میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں شادی کے لیے 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا، شہزادی نے کہا۔ ارے واہ، چلو تم نے رضامندی تو ظاہر کر دی، بہت خوب، اب میں شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ جادوگر دیوتا کی شرط یہی ہے کہ کوئی بھی جادوگر زبردستی کسی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کوئی لڑکی خود رضامندی ظاہر نہ کرے۔ تم 1 ہفتہ کہتی ہو، میں 1 مہینے کا انتظار کر سکتا ہوں، کیونکہ اب رضامندی دینے کے بعد تم انکار نہیں کر سکتی۔ اب میں زبردستی بھی تم سے شادی کر سکتا ہوں، راگھو جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بس 1 ہفتہ کافی ہے، لیکن ایک شرط اور بھی ہے کہ تم میری بہن کے بھیجے ہوئے آدمی کو معاف کر دو۔ میں اس کے ہاتھ اپنی بہن کو پیغام بھیج دوں گی کہ میں نے اپنی رضامندی سے راگھو جادوگر سے شادی کر لی ہے۔
اس طرح وہ بھی مطمئن ہو جائے گی۔ شہزادی نے کہا، یہ کون سی بات ہے؟ ابھی لو، ویسے بھی اس سوکھے سڑے چھوٹے سے آدمی کا میں نے کیا اچار ڈالنا تھا؟ راگھو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ہڈی کا رخ امرو عیار کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح غار ایک لمحے کے لیے تیز روشنی سے بھر گئی، اور پھر جب روشنی ختم ہوئی تو امرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس کی دو نقلیں غائب ہو چکی تھیں اور وہ اکیلا غار میں کھڑا تھا۔ اس کا جسم بھی اب حرکت کر سکتا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور جا کر شہزادی کی بہن کو بتاؤ کہ اس نے اپنی رضامندی سے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، جاؤ، دفع ہو جاؤ، راگھو جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلا جاتا ہوں، شہزادی کی رضامندی میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، لیکن راگھو جادوگر، میرا خیال ہے کہ تم نے اپنی جان کسی خارش زدہ کتے میں رکھی ہوئی ہے، گندے اور بیمار کتے میں۔ امرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنی جان کتے میں کیوں رکھوں گا؟ میری جان تو اس ہڈی میں ہے جو ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتی ہے، اور اس پر میں نے 7,000 طاقتور جادوگر کر رکھے ہیں۔ جب تک کوئی ان 7,000 جادوؤں کو ختم نہ کرے تب تک میں مر نہیں سکتا، اور کسی میں ہمت ہے کہ 7,000 جادوؤں کو ختم کر سکے؟ راگھو جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم مجھے اپنی غار میں سیر نہ کراؤ گے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے بے شمار غاروں میں خزانے جمع کر رکھے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانے؟ ہا 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 ہا، مجھے خزانوں سے زیادہ انسانی گوشت میں دلچسپی ہے۔ تمہیں یہاں ہر طرف غاروں میں ہڈیاں پڑی نظر آئیں گی۔ یہ غار تو صاف کر کے میں نے شہزادی کو یہاں قید کیا تھا۔ بس اب بہت باتیں ہو چکی ہیں، اب جاؤ تم، راگھو جادوگر نے کہا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، امرو یار نے کہا اور مڑ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تم واقعی جا رہے ہو امرو؟ میں نے تمہاری بہت تعریفیں سنی تھیں، شہزادی نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اس وحشی اور آدم خور جادوگر کے سامنے میری کیا مجال کہ میں ٹھہر سکوں؟ امرو نے مڑے بغیر کہا، اور غار راگھو جادوگر کے فاتحانہ کہکے سے گونج اٹھی۔ امرو غار کے دہانے سے نکلا اور پھر اس نے جلدی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال لی اور اسے اچھی طرح اپنے آپ پر اوڑھ کر دوبارہ غار میں داخل ہو گیا۔ وہ راگھو جادوگر کی ہڈی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چادر سلیمانی کی وجہ سے جادوگر اور شہزادی اسے دیکھ نہ سکتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی انتہائی غمگین بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس وحشی اور آدم خور جادوگر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے معلوم ہے تم نے 1 ہفتے کی مہلت اسی لیے مانگی تھی کہ تم سمجھتی تھی کہ 1 ہفتے میں یہ امرو یار مجھے مار ڈالے گا اور اس طرح تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ کیسے دم دبا کر یہاں سے بھاگا، راگھو جادوگر نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اور واپس غار کے دہانے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یکلخت امرو یار نے چادر سے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی پر جھپٹا مارا، اور ایک لمحے میں اس نے راگھو جادوگر کے ہاتھ سے ہڈی جھپٹ کر اسے نہ صرف چادر کے اندر چھپا لیا تھا بلکہ بجلی کسی تیزی سے اس نے ہڈی کو زنبیل کے اندر ڈال دیا۔ زنبیل کے اندر پہنچ جانے کی وجہ سے ہڈی پر موجود تمام جادو کا زور بے اثر ہو جاتا تھا۔ راگھو جادوگر حیرت کی شدت سے بری طرح چیخنے لگا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی ہڈی کہاں غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ شاید خاص منتر پڑھنا چاہتا تھا، مگر امرو یار بھلا اسے اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ اس نے تیزی سے زنبیل سے خنجر دودی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ راگھو جادوگر کا منتر پورا ہوتا، امرو یار نے پوری قوت سے خنجر دودی اس کے سینے میں مار دیا۔ چونکہ ہڈی زنبیل میں تھی، اسی لیے راگھو جادوگر امرو کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اور چیختا ہوا نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ امرو یار نے جلدی سے چادر ہٹا دی۔ ارے تم امرو، کیا تم نے اسے مار دیا؟ شہزادی نے امرو یار کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میرا نام امرو یار ہے، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ بیچارہ کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک ہڈی پر اتراتا پھر رہا تھا۔ امرو یار نے کہا، مگر یہ تو ابھی زندہ ہے، تم نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہزادی نے زمین پر پڑے تڑپتے ہوئے راگھو جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
جب تک وہ ہڈی نہ ٹوٹے گی اس کو موت نہیں آ سکتی، اور اس ہڈی کو صرف میں ہی توڑ سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم وہ بچھو والا ہیرا مجھے دے دو، اور تم کسی کو بھی نہ بتاؤ گی کہ تم نے وہ ہیرا مجھے دیا ہے۔ بولو ہیرا دینے کے لیے تیار ہو یا میں واقعی چلا جاؤں، لیکن یاد رکھنا کہ میرے جاتے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر تمہیں اس وحشی اور آدم خور جادوگر سے شادی کرنی پڑے گی۔ عمرو عیار نے کہا، میں تیار ہوں، یہ لو انگوٹھی، لیکن خدا کے لیے اس کا خاتمہ کر دو، اس ظالم وحشی اور آدم خور جادوگر کا۔ شہزادی نے جلدی سے کہا، اور پھر انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس نے جلدی سے عمرو عیار کی طرف بڑھا دی۔ عمرو عیار نے انگوٹھی جھپٹ لی اور اس پر واقعی دنیا کا نایاب ترین ہیرا لگا ہوا تھا۔ عمرو عیار نے انگوٹھی زنبیل میں ڈال لی، اور پھر زنبیل اس نے کاندھے سے اتار کر نیچے رکھی، اور دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈال کر اس نے زنبیل کے اندر ہی دونوں ہاتھوں سے ہڈی پکڑی، اور پھر زور زور سے جھٹکا دے کر اس نے ہڈی توڑ ڈالی۔ پرانی اور خستہ ہڈی ایک کڑاکے سے ٹوٹ گئی، اور ہڈی ٹوٹتے ہی راگھو جادوگر نے چیخ ماری، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ عمرو عیار نے ہڈی اسی لیے زنبیل سے باہر نہ نکالی تھی کہ جب تک ہڈی زنبیل کے اندر تھی اس پر موجود 7,000 جادو کام نہ کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ہڈی زنبیل سے باہر آتی اس پر جادو کام کرنا شروع کر دیتے، اور راگھو جادوگر یقیناً اسے ہلاک کر ڈالتا۔ راگھو جادوگر کے ہلاک ہونے پر شہزادی بے حد خوش ہوئی، اور پھر عمرو عیار اسے لے کر اس غار سے نکلا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے گھوڑے کو تلاش کر لیا، اور پھر وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خوش تھے۔ شہزادی اسی لیے خوش تھی کہ آدم خور جادوگر کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اسے آزادی مل گئی تھی، جبکہ عمرو اس لیے خوش تھا کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے نایاب ہیرا آ گیا تھا۔